سیدنا فخر اعظم رضی اللہ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آدھی صدر سننا، وہ فرماتے ہیں عمر کے دل میں کبھی بھی عہدے کی تمنا نہیں آئی سوائے اس رات کے، میں بھی طلب رکھتا تھا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ جب جھنڈا مولا مرتضیٰ کو مل تو چکا تھا تو بات مجھے نہ بتاتے۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو بھی 70 کے بعد پورا دودھ مل گیا تھا تو وہ یہ باتیں نہ بتاتے کہ میرے دل میں یہ آیا۔ تو سنیو، اگر یہ نکتہ سمجھ جاؤ نا تو آپ کو 400-500 کتاب سے بے نیازی مل سکتی ہے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ حضور لے کے منو آئے نے اور منو فرمانے انہوں نے ساتھ لے اور میرے واسطے یہ پیالہ جڑا کفایت نہیں کرنا، وہ بھی میری طرح کئی دن کے بھوک میں مبتلا ہیں، پھر منو حضور نے بھی کہہ دینا کہ تو پلا، تو پھر سرکار کا اصول ہے کہ پلانا لا آخر چکی ہے۔ یہ دل میں آئی نا، کیوں بتائیں؟ کیوں بتائیں؟ تم بتاؤ گے ہمیں ایران کی این کے لگا کر، تم بتاؤ گے۔ وہ اتنے سچے تھے کہ جو اندر تھا وہ زبان پہ تھا، جو زبان پہ تھا وہ دل میں تھا۔ عجیب بیان کرتے تھے۔ ارے یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پھر وہی ہوا، مالکوں نے فرمایا ابو ہریرہ حضور حکم کون بلا لیا ہم، لیکن اس کے ساتھ 1.5 صدر رہ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے دل چ بڑے سارے خیال آئے، پھر میں نے دل نو آکھیا تو ان جو مرضی آکھی جا ہونا ہوئی ہے جو سرکار فرما دی۔ حکم پہ چلیں گے بس خلاص۔ میں ان کو بلا لایا، وہ حجرہ شریف میں آ گئے، تو وہاں بیٹھ جاؤ، پیالہ وہی تھا ایک ہی۔ ابو ہریرہ حضور حاضر لبیک حضور حاضر فرما پلا، کوئی ہوئی کر فرماتے ہیں جو بھی پیالہ لے وہ سیر ہوئے بغیر نہ چھوڑے، اور 8-10 تک پہنچ جائے پھر یہ پیالے کے کنارے سے اندر دیکھ رہے تھے صورتحال کیا ہے۔ سب نے نوش فرما لیا، اور جب سب نوش فرما چکے تو کریم نے فرمایا ابو ہریرہ اچھا صدقے جاؤں، جب سب نے پی لیا تو اب پی لیتے حضرت ابو ہریرہ۔ اور یہ بھی میں جملہ مشاہد کی نظر آپ سے دعاؤں کے حصول کے لیے جملہ مشاہد کی نظر یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اب وہ جب سب نے پی لیا شدت کی بھوک کی تو خود پی لیتے، لیکن چونکہ اصول تھا نا پلانے والا آخر میں پیے، پلانے والا آخر میں پیے۔ پیالہ تو ایک کا تل 70 کہاں سے پی گئے؟ پلانے والے نے جو مالک کوثر ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ جس میں کدے کا میں خار تشنہ کام رہ جائے وہ ساقی بھی نکمہ، اس کا میں کدا بھی قابل التفات نہیں۔ یہ تو حضور کی چوکھٹ ہے مالک کوثر کی، یہاں کوئی پیاسا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ دنیا کا میں کدا نہیں ہے، مالک کوثر کی چوکھٹ ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ ہے، فرمایا اب تم ہو اور ہم ہیں حضور ایسے ہی، وہ چل تو پی۔ میں نے پیا اور پی، پھر میں نے لگا لیا منہ کو پیالہ اور پی۔ میں کہا خدا بھی قسم حضور ہم گنجائش کوئی نہیں۔ اور اب رکنا اس پہ زیادہ نہیں چاہتا، کاش کے سمجھا سکوں، وہ یہ ہے کہ کریم نے پھر حضرت ابو ہریرہ سے پیالہ لیا، ایک ایک چادر لپیٹنے والے ننگے پیر بکھرے بال، انہوں نے منہ لا لا کے پیتا ہے۔ تم کیا جانو مصطفیٰ کے درویشوں کا مقام کیا، کیا جانو اس پیالے کے کناروں کو ان کے ہونٹ لگے ہیں، اور یہ مالک کوثر نے اینڈ میں اسی سے نوش فرمایا ہے۔ بتلاؤ جن کے دلوں میں ایمان نہ ہو ان کا جھوٹا حضور کیسے پی سکتے ہیں؟ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ حضرت ابو ہریرہ کا پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے سرکار نے جس پیالے سے ابو ہریرہ نے پیا حضور نے اسے پیا۔
بالکل اب زیادہ یہ تو میرے میزبانوں کی شفقت ہے کہ وہ مجھے روک نہیں رہے، اور شاید کہ وقت کافی ہو گیا، صرف 12:15 ہوئے۔ ہمارے مرشد کریم کچھ کیا ٹائم ہوا ہے جب بیان فرماتے حضور سیدی نائب محدث اعظم، تو ہم کہتے حضور 1 بج گیا سی، وہ تو کہہ رہے ہیں دیسی بھی بہت ٹائم ہو گیا، وہاں دے 2 بھی نہیں بجے، سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے، یہ 2 بھی نہیں بجے۔ تو میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح احادیث کو خود طالب علمی کے دور میں وہ پھر محنت کر کے کہ دھوکہ دینے والے سے حدیث نہیں لیں گے، اور یہ بات میں جہاں سے اتنی لمبی بات چلی گی کہ معیار قائم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے کشتی میں، امام بخاری کے پاس سونے کے سکے تھے، ایک جیب کترے کی نظر پڑ گئی، وہ بھی اس کشتی میں بیٹھ گیا، پتا چلیا ایک کشتی کے سارے سواری کو جو نہیں ہوں گے۔ کیا بات ہے، استخارہ کر لیں، سبحان اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ میں سکون سے پانی پی لوں، اور آن لائن استخارے تو اب بہت ہوتے ہیں، کسی سے ملا یہ ٹن کہ اس نے یہ بات کہی ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، حادثہ تو نہیں ہو جائے گا، کوئی مناہی تو نہیں ہے، کمال کرتے ہو۔ 3 راتوں سے چور آیا تھا اور 3 رات وظیفہ بتا گیا تھا، اس کا راوی بھی یہی بابا ہے، یہ تو آخری حدیث ہے، تو سمجھا رہی ہے، آخری رات وظیفہ بتا گیا ہے تو کرسی کا، کریم نے فرمایا تیرے رات والے چور تکی بنے، حضور اس کر لے آ رہے بڑے پائے نہیں تنال میں وظیفہ دست ہے، فرمایا کیا آیت کرسی پڑھ لیا کر اس رات شیطان اس کے سراغ سے بچا رہے گا، فرمایا وظیفہ سچا ہے آپ جھوٹا ہے، یہی اصول ہے۔ تو جانتا ہے 3 راتوں سے کون آ رہا تھا، یہ بریلویوں کی بھی ہوئی بولی نہیں، صحابیوں کی بولی ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ شیطان تھا، پتا چلا کبھی کبھی شیطان بھی وظیفے چلے بتا دیتا ہے، اور اگر نہیں چلا تو باب رومی کی سن لو، کہا ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، آج کل ابلیس بھی خضر کے کپڑے پہن کے پھر رہا، یہ پیر صاحب کیا فرما رہے تھے، پانی پیئے پول کے تو پیٹ پڑ گئے چوڑ کے، اچھا آلو بھی لینے ہو تو کہتے ہیں کو چنگے نہیں اگلے کو لینے ہیں، ایک امامت ایک پیری، ایک مسلح ایک پیری، ایک جو مرضی دے دو، آلو ہر کسی سے نہیں لینا، سبزی ہر کسی سے نہیں لینی، انہوں نے کہا یار شاید پیسے بھی دینے پھر بھی نکمی شاید لگنی ہے، چلو پجامہ کا پٹرول ہی ہے نا، تو شہر جا کے لے آنے ہیں، چنگی شاید کے موردہ صرف آلو سبزی تے پتہ لگتا ہے، امامت کے مریدی تے پتہ نہیں لگتا۔ وہاں کہتے ہو نماز ہی پڑھنی ہے جہاں مرضی پڑھ لو، ستون ہے دین کا، ستون ہے دین کا، اور دین کا ستون کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں پہنچے تھے ہم، جیب کترا، ہمیں کہا امام بخاری کی جیب کٹ لی، امام بخاری صاحب کشف ہیں، اس نے نا جی اپنے طریقے سے ساری جیبیں چیک کر لی، پر وہ پیسے نہ لگے، اب اس نے اگلا حربہ استعمال کیا، کشتی میں شور ڈالا، انہیں کہا میرے انیر بھی آگی گتری ڈیگ گئی، سب سواروں کی تلاشی دی گئی، کسی سے بھی نہ ملے، شرمندہ خائب و خاسر ہوا، کنارے پہ پہنچے چلے گئے، امام بخاری اپنے امام بخاری کے پیچھے ایک جیب کترا گیا، انہیں کہا گلتے دسو، فما پوچھو، توڑ کو 100 روپیہ پورا نہیں سی، فما پورا تھا، کہا مخبری تیرے پاس ٹھیک تھی، یہ بہت توجہ کی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، ہاں آپ سمجھیں گے آپ کی یہ کتنی اہم بات ہے۔ تو کہا پھر نہ آپ کی جیب سے ملا، نہ تلاشی کے بعد آپ کے سامان سے ملا، کہاں گیا؟ فرمایا جب تو نے شور ڈالا میں نے اسی وقت دریا میں پھینک دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو چور ہے، پیسے مجھ سے نکلنے تھے، آدھے لوگ مجھے جانتے آدھے نہیں جانتے، جاننے والے تو کہیں گے کہ حضرت امام بخاری سے یہ توقع نہیں ہو سکتی، اور جو نہیں جانتے ان کو میں گواہ کہاں سے حاصل آ کے دیتا کہ یہ پیسے میرے ہیں، اور یوں خبر عام ہو جاتی کہ بخاری نے کشتی میں کسی کے پیسے چوری کیے ہیں، اور میرے کندھے پر
پر بوجھ ہے حضور کی حدیث پہنچانے کا. میرے کندھے پر بوجھ ہے حضور کی حدیث پہنچانے کا. اگر آج مجھ پہ تہمت چوری کی لگ جاتی تو یہ حضور کی حدیث کا ذخیرہ مجھ سے کون لیتا؟ میں کیا بخاری ایک کلہ ہی 100 روپیہ زندگی دی پونجی بھی ہوئے تو حضور دی حدیث عام کرن پیچھے سودا کاٹے گا کوئی نہیں. میں نے اس کو دریا میں گرا دیا. یہ ہے بخاری کا رائٹر جس کو آج پینٹ شرٹ پہن کے بال شال بنا کے مائک کرسی تو ہر کسی کو دستیاب ہے, مسئلہ کوئی نہیں, نیٹ اپنا موبائل اپنا بیٹھ کے ہم بخاری کو نہیں مانتے, مولا کو نہیں مانتے. تمہاری حیثیت کیا ہے, اوقات کیا ہے؟ اور یہ تحفظ آپ کے قدم پہ آیا ہے, آپ کے قدم پہ آیا ہے. کروڑا بھی رولتا ہے تو رول دیا جائے. اور یاد رکھنا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں دستاریں آئی ہیں, شاید جس دن پیر خلیفے کے سر پہ اور استاد شاگرد کے سر پہ پگڑی باندھے, وہ دن اس کی فراغت کا نہیں ہوتا, وہ دن اس کی گرفتاری کا ہوتا ہے. وہ پھنس گیا, وہ پھنس گیا. ہمارے معاشرے میں جب جوان کی شادی کرتے ہیں تو سیانے کہتے پتر جدو تو کلا سی, جدو مرضی کہنا جاندہ سی, جتھے مرضی بہندہ سی, ادوں گل ہو سی. ہون تیرے موڑیاں کے ذمہ داری پہ گئی ہے, ہون انج دیاں گلاں چلنیاں نہیں. جب سر پہ پگڑی بد گئی ذمہ داری پڑ. میرے شیخ تو فرماتے تھے کہ اصل میں ذمہ داری شروع ہی آج ہوئی. چیلم کے موقع پر بڑے بیٹے کے سر پہ پگڑی باندھتے ہمارے ہاں مروج ہے. شرعی مسئلہ تو نہیں ہے, مروج ہے, ایک رسم ہے, ناجائز بھی نہیں ہے اگر کوئی اور اس میں برائی شرعی طور پہ ممانعت والی نہ ہو. جب بیٹے کے سر پہ پگڑی آتی ہے تو تب بھی سیانے کہا کرتے تھے ان پیو دی پاک نو داغ نہ لائیں. بس یہی دو باتیں. یہ جو دستاریں ہیں نا, یہ دستاروں کے رنگ بتاتے ہیں کہ تم کس کے ہو. سبحان اللہ, اوئے ہوئے میں اب رات کے اس پہر کس بات پہ رک کے آپ سے بات کروں. یہ پگڑیوں کے رنگ بتاتے ہیں کہ تم کس کے ہو. اس میں تمہارا کمال تو کوئی نہ ہوا, یہ پھر اس رنگ والے کا کمال ہے کہ جس رنگ والے کے رنگ سے تمہیں قوم نے جانا ہے کہ تم اس کے ہو. تو پھر رنگ والے نے تو سفید رنگ کلیئر کٹ دیا ہے. پھر وہ کشمیر کا رومی کہتا ہے چٹی چادر کمڑا والی اینو داغ نہ لائیں جڑے, حشر دیاڑے پھر نہ کی ہائے بتا. تو یہ احادیث بڑی محنت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں, احادیث سے جڑے رہیے. آج جو آخری حدیث پڑھی گئی, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. جس طرح ہم منتیں مانگتے ہیں نا, 4 دیگے بنائیں گے 5 دیگے منگائیں گے, اللہ والوں کے ہاں یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس حدیث کی کتاب کو پورا پڑھ کے دعا مانگتے تھے ختم بخاری کر کے, تو مشکل ہوتی. یہ حدیث کی کتابوں کا اعزاز ہے. قاضی ایاز کی شفا کو دیکھیے, محدثین نے کہا کہ جس بیمار کو دوا دارو سے آرام نہ ملے قاضی ایاز کی شفا پڑھ لے ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے آپ کو. اور اختتام پر یہ کہنا چاہتا ہوں جو حدیث شریف آج پڑھی گئی اس کا آسان سا ترجمہ سن لیں. میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمتان, 2 کلمے ہیں, 2 کلمے ہیں, خفیفتان, خود چھوٹے نہیں ہیں, علی لسان پر ہیں. سبحان اللہ, زبان تو پڑھنے سوکھے ہیں, مشکل لیکن رحمان کو
بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ، رحمان کو بڑے پسند ہے، رحمان کو بڑے پسند ہے، اور اگلی بات کیا ہے؟ وزنی ہے، زبان کے سوکھے نے اونج وزنی نے، کس پر؟ میزان پر۔ کون میزان؟ تکڑی۔ کون سی تکڑی؟ جو حشر کو لگے گی، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں بدیاں۔ حکیم الامت مفتی احمد جان صاحب نے لکھا ہے دنیا کے اندر پلڑا بھاری ہو تو وہ پلڑا جھکتا ہے، لیکن جو تکڑی قیامت کے دن لگائی جائے گی، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پلڑا اوپر کو اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک چیز تو بیان کی گئی، حبیبتان، اللہ کے حبیب، پسندیدہ۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ دو کلمے سبحان اللہ ہی، کون سے جی دو؟ یہ سبحان اللہ ہی، سبحان اللہ ہی، یہ جو دو کلمے ہیں زبان پہ آسان ہیں، رحمان کو پسند ہیں۔ محدثین نے یہاں یہ بھی کہا کہ یہاں اللہ کی اور صفت کیوں نہیں بیان ہوئی، رحمان کیوں ہوئی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب رحمان کہا جائے گا تو رحمت کی ساری امیدیں اس ذات کی طرف ہوتی ہیں، اس کو یقین ہو کہ رحمان مہربانی کر کے اجر کتنا عطا فرمائے گا، تکڑی کو بھر دیں گی۔ اچھا اس میں اور حکمت، آپ بزرگوں کی نظر، علماء کی نظر، پیر صاحب آپ کی نظر، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے یہاں بڑا حسین نکتہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلی حدیث ہے نا بخاری شریف کی، جس میں انما الاعمال بالنیات ہے، اس کی سند غریب ہے، اور یہ جو اینڈ والی ہے نا، اس کی سند میں بھی ایک مقام پہ غرابت ہے۔ تو امام بخاری کا شروع اور اینڈ میں غریب الاسناد ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے، وہ حدیث کہ دین غریبوں سے چلا ہے، سبحان اللہ، غریبوں میں رہے۔ واہ جی، سبحان اللہ، اے تو تھوڑے کو سبحان اللہ سنو واسطے غریبوں سے چلا ہے، غریبوں میں رہے گا۔ اور پہلی بخاری کی حدیث میں اعمال کی بنیاد نیت پر ہے، یہ ابتدا تھی، اور اینڈ پر سبحان اللہ و بحمدہ والی حدیث لانے میں حکمت یہ ہے کہ یہ حضور کی ترغیب بھی ہے علیہ السلام اور سنت بھی، کہ جب مجلس برخاست ہو تو اللہ کی حمد بیان کی جائے، تاکہ بزم مجلس میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو وہ حمد الہی بجا لانے کی برکت سے معاف ہو جائے، اس لیے امام بخاری اس کو اینڈ پر لائے۔ حضرت والا مرتبہ پیر طریقت، واقعی اس خطے میں مجاہد اہل سنت علامہ پیر امام بخش صاحب پیرانہ سالی بھی ہے، اور گزشتہ دنوں مجھے پتا چلا کہ سخت نقاہت و مرض میں مبتلا بھی رہے، آج میں ان کی کیفیت واضح ہے، لیکن جب جو مالی بوٹیاں تے پھول گئے گئے نا، کیا بات، کیا بات، مالی جب پودوں پہ پھول دیکھتا ہے جوان ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب کیا فرما رہے تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ روپ دیکھ کر، مالی کا کام ہی ہے، جب وہ شاخوں پہ پھول چیکتے دیکھتے انہیں مال کا مول میں، اس پرفتن دور میں جب لوگ پیسہ بھر کے صرف دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسے میں یہ لوگ درویش کتابیں اٹھا کر ہماری دہلیز پہ پہنچ گئے، داخلہ فیس بھی نہیں لیں گے، کھانا فیس بھی نہیں لیں گے، آپ کے بچوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، بیمار پڑ گئے علاج بھی ہم کروائیں گے، اگر کسی کے پاس کپڑے کا جوڑا وردی کا نہیں ہے وہ بھی ہم لے کر دیں گے۔ میرے مولا یہ کیسا ہمیشہ یہ وقت نہیں تھا، لے آؤ پھر یہ وقت لا سکتے ہو۔ ہارون رشید نے امام کسائی سے کہا تھا میرے بیٹے مامون کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں، تو امام کسائی نے فرمایا تھا سانو استادہ نے علم بادشاہاں دے بویاں تے رولن واسطے نہیں پڑھا، اور ہارون وہ ہے جس سے زمانہ ڈرتا تھا، حالات نے لکھا کفر کام تھا۔ اسپین کی ملکہ مری جو کرسچین تھی، اس کا بیٹا آیا تو اس کے بیٹے نے ہارون کو خط لکھا، وہ مر گئی جس نے تجھے اپنا قبلہ حاجات بنایا تھا، اب ہم تمہیں کوئی اسلامی اسٹیٹ کو خراج ٹیکس سالانہ نہیں دیں گے۔ جب قاصد آیا تو قاصد کی ہمت نہیں ہارون کے آگے وہ خط پڑے، اس نے کہا وزیروں کو دے دو،
وزیر خط پڑھے تو ان کے ہاتھ کانپے. ہارون نے کہا بندے پڑھو کچھ سناؤ اس لکھیا کی. انہوں نے کہا ہماری جرات نہیں ہے. ہارون نے غصے میں آ کے خط پکڑا, سب وزیر دوڑ گئے. اتنا ڈر اور جلال تھا ہارون رشید کا. ہارون نے جب خط پڑھا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ بیٹا کہہ رہا میری ماں مر گئی ہے جس نے تمہیں قبلہ آزاد بنایا تھا, اب تمہیں کوئی اس عیسائی اسٹیٹ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ہارون رشید نے اس کی پشت پر لکھا او دنیا کے کتے, میں تمہیں جواب لکھوں گا نہیں, تمہیں جواب دکھاؤں گا. یہ کہہ کر اس نے لشکر تیار کیا اور تھوڑے دنوں کے بعد لشکر کشی کر کے اس کو پاپا زنجیر کیا. یہ اتنا تگڑا بادشاہ اور مدرسے کے فن کے امام سے کہتا ہے میرے گھر آ کے پڑھا دیا کرو. نہ خیر رنو ہاتھ سے نہیں پڑھے. ہارون نے کہا پھر دوسری ریکویسٹ ہے کہ ہم سبق پیام نال دے کے پیش دیا کرو. پینج بھی نہیں ہونا, سبق بھی واری نال دے. کہا میں قبول ہے. پھر بتاؤ بادشاہ کون ہوا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں اپنی بادشاہی کو جانو. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے, تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اور ایک دن ہارون وزٹ پہ نکلا تو اس نے دیکھا کہ بیٹا استاد کو وضو کرا رہا ہے. بادشاہ زیادہ اور استاد اس وقت پاؤں دھو رہے تھے. ہارون نے ایک چابک مارا اس کی کمر پہ اپنے بیٹے کے. کہا بے ادبا جا تیرا ٹوٹ گیا, ایک نال پانی پا تے دوجے نال استاد دے پیر تو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ صدیقیہ, لچی مبارک, یسا مبارک, علامہ صاحب استاد. اور ایک سبق آپ کو یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک مادر علمی سے کبھی بے وفائی نہ کرنا, ایک اپنے استاد سے کبھی بے وفائی. علم بھی ملے گا, عرفان بھی ملے گا. ایک اپنے مادر علمی جہاں سے علم پڑھا ہے اس جا سے بے وفائی نہ کرنا, ایک اپنے استاد سے بے وفائی. شیخ الاسلام دا لیول بھی نہ لگ جائے تے مادر علمی چی چاڑو دے نودوں بھی سعادت ہی جانے ہیں. وہاں جھاڑو دینا تب بھی سعادت سمجھے. اور دیکھیے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا فرمایا تھا, جو مجھے ایک حرف سکھائے تو قربان جاؤں حیدر کریم کی ذات پہ. الازہر آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریاں شیر خدا کی گرد راہ پہ قربان. وہ یہ فرماتے ہیں, نہیں فرماتے تھے جس نے مجھے حرف سکھایا وہ میرا استاد میں اس کا شاگرد. فرماتے ہیں وہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں, چاہے وہ مجھے بیچ دے چاہے وہ مجھے آزاد. سینہ حبیب سے علم سیکھنے والے نے ہمیں سکھایا ہے کہ استاد کا اور آپ اکثر کو تو استاد بھی دو ملا جو پیر بھی ہے. دونوں کے دو لبیاں نال چوپڑیاں ہوئی ہیں لبیاں بہت بچے. ٹھیک ہے. اور آخری بات آج آپ کی برکات ہے کہ بات بہت لمبی چلی گئی. آخری بات, یہ جو پاک پتن ہے یہاں پر دلی سے ایک عالم آیا تھا, مناظر بھی تھا, نیفر شکن بھی تھا, سید بھی تھا. کیا کہیں آپ سے, بس میرا ساتھ دے دیجئے گا, یہ 2-3 منٹ جتنے بھی اس میں کھاتے ہیں. بدایوں میں پیدائش تھی, والدہ نے تربیت کی, دلی تک علم پڑھا. جس بزم میں جاتے تھے کہا محفل شکن آ گیا. منطق و فلسفہ ہو, حدیث و شروع ہو, قرآن اور تفسیر ہو, فقہ اور اصول فقہ کے معاملات ہوں. جس بزم میں نظام الدین تھا پھر نظام کے آگے کسی کا نظام نہیں چلتا تھا. وہ آئے بابا صاحب حضور فرید الحق کے وقت دین دنیا کو بتایا کرو,
دنیا کو بتایا کرو کہ بابا فرید کس کی اولاد ہے. کیا بات. یہ ڈوم مراسی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ پاک کی منقبت میں کوئی شے نہیں ہے. فاروق اعظم کا بیٹا ہے گنجے شکر. گنجے شکر کی منقبتوں میں اتنا کچھ ہے, جد کی منقبت میں کچھ کیوں نہیں ہو سکتا. سندہ برا سبحان اللہ کہہ دے, باقی 4 تکبیریں پڑھ دیں. نقشبندیوں, برے صغیر میں جس نے حضرت خواجہ 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 باقی باللہ سے فیوز و برکات کو پا کر شرق کا غرب پھیلایا اور مشرب نقشبند کا رنگ ہر سو چڑھایا, وہ شیخ سرہند بھی حضرت فاروق اعظم کی اولاد پاک میں سے. اور علماء خطبہ سے کہوں گا, بابا صاحب کا جب کبھی تذکرہ برسر منبر کیجئے تو پوری تقریر میں ایک بار ضرور بتایا کیجئے کہ وہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد پاک ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ کی آواز آنی چاہیے, موادیوں تک وضاحت چاہیے. اور پھر آپ بھی سواد لینے کی کوشش کیا کرو کہ جس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی یہ شان ہے کہ اس کے قدموں میں جنت کا دروازہ ہے. کرام کا دونوں بھی پھوٹے شادیاں چاہے دیا نہیں, اس گلتے سبحان اللہ سارے سنی کے اللہ کہاں دے ہم جی, کچھ یاد ہے کیا بیان ہو رہی تھی بات؟ ہاں خواجہ نظام سبحان حضرت نظام الدین اولیاء نبور اللہ مرخدہ آئے ہیں. تو وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان کو کیا نظر آیا, خدا جانے کیا نظر آیا. بابا فرید کا نام غائبانہ سنا تھا اس چوٹی کے عالم نظام الدین میں, تو کہتے تھے دل کھچ گیا. تو سوکھے لگا نکال کر رہے دل نو کھچ گیا. محبوب نہیں کہتے, محبوب نہیں. اور یہی بات آپ کو وجودن یعنی پاک بدن لے آئی. تو شیخ شیوخ العالمین حضرت گنج شکر نے فرمایا نظام الدین ہم یہ دلی کی ولایت کسی کو دینے لگے تھے اور غیب سے ہمیں حکم ہوا کہ اب وہ بندہ ہم بھیج رہے ہیں جس کو ولایت دینی ہے, تیرا نام آیا ہے اس لیے ہم رک گئے اور آج تجھے دلی کی ولایت تیرے سپرد کرتے ہیں. اور یہ وہ اگلی ایک سطر تھی جس کے لیے میں نے آپ کو اتنا لمبا واقعہ, اتنا طویل بھی نہ تھا, سنایا. ولایت دیکھ کر اور فرید پاک خلافت دیکھ کر, یہاں پیر دیکھے کون ہے؟ خلافت دیکھ کر نظام الدین اولیاء کو فرماتے ہیں اور دلی جا کے ویلا نہ روی آدھی طریقت ہے. یہ بابا صاحب فرما رہے ہیں روزہ آدھی طریقت ہے. حضور ٹھیک ہے. شام ہوئی تو حضرت نظام پاک اپنے پیر بھائیوں سے پوچھنے لگے کہ بابا صاحب نے جنہا میں روزے دا فرمایا ہے یہ ایام بیعت کے روزے ہیں 13, 14, 15, پیر جمعرات کا, سوم داؤدی ہے, وہ نہیں آپ نے بتایا کہ میں نے کس کس دن روزہ رکھنا ہے. تو پیر بھائیوں نے کہا کہ بابا صاحب موجود ہیں ان سے پوچھ لیں. نظام پاک نے فرمایا کہ یہ حضور کی بیدبی ہے کہ میں ان سے عرض کروں. تو کہا کہ آپ کیا کریں گے, کیا کرنا کیا ہے, ساری زندگی روزہ رکھیں گے. دیکھیں اسی کا مجھے خطرہ اور وہ صحیح ثابت ہوا. چڑی مر گئی, چڑی زندہ ہو گئی, نعرہ تکبیر, اگلے تے ڈگ جاندے ہو. ایس گل تے تانوں کی رولا پڑے ہے, ایک چھوٹی جی گل ہے. اولیاء نے ضعیف العمری کے اندر بھی سائم الدہر ہو گئے, ممنوع دنوں کی سوا روزہ رکھا. بس یہی بات ہے, جا کے ویلا نہ روی. وما علینا
حضرات محترم